الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم حاضرین جمعہ اور عزیز طلبہ، 2 ہفتہ سے یہ باتیں آ رہی ہے کہ ہماری عزت، ہماری وقار، ہماری تکریم کیوں نہیں کی جا رہی ہے. اس کی وجہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی. 2 ہفتہ سے تفصیل کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے کہ دنیا کو بڑی چیز سمجھنا کیا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اور اس پر آگاہ بھی کر دیا. اسی حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور اہم باتیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ یہ بھی ایک اس امت کے لیے آزمائش ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے. آج اسی 2 باتوں پر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں آئیں گی. ایک بات، 3 باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. ایک بات وہی کہ امت بڑی چیز سمجھنے لگی کہ دنیا کو، تو اسلام کی ہیبت، وقار، عزت اس کے دلوں سے نکال لیا جائے گا. دوسری بات، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بہت ہی اہم ہے اور ہر میدان میں، ہر جگہ کرنے کی چیز ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو چھوڑ دینے سے دین کا اہم شعبہ چھوٹ جاتا ہے، جس کو قرآن پاک میں گاہے بگاہے جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم کرنا، کسی کو نیکی کی طرف ابھارنا، نیک کام کرنے کے لیے کہنا، یہ امر بالمعروف ہوا. اور نہی عن المنکر، کسی کو برائی سے روکنا، برا کام کرنے سے روکنا،
یہ نہی عن المنکر ہوا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وہ وحی کے برکت سے محروم ہو جائے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ لوگوں کو اچھائی کا بھلائی کا حکم کرنا، بھلائی کی طرف ابھارنا اور برائی سے روکنا، یہ ایک اہم شعبہ اس طور پر بھی ہے کہ یہ تمام نبیوں کو اس کا حکم کیا گیا ہے، بلکہ نبوت جو ملی ہے ان کو حکم کر کے ملا ہے کہ دیکھو تمہارا نبوت کا مقصد ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو تعریف فرمائی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ہم کی جو ہمارے لیے جو تعریف کی گئی ہے اور اس کی وجہ جو بیان کیا گیا ہے، وہ وجہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہو، تم اچھائی کے حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ایک بہت بڑا شعبہ ہے یہ، جو آج اس امت سے مفقود ہے، آج اس امت سے ہاتھ سے نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے وبائیں اور بہت سے تکلیفیں آ رہی ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تو اللہ تبارک و تعالی یہ ابتلا یا آزمائش ہم پر نہیں ڈالتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح نماز کا اللہ نے حکم دیا، روزہ کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، اسی طرح نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر، کہ تم نماز قائم کرو اور حکم کرو۔ بعض جگہ ارشاد فرمایا، یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وینہون عن المنکر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی جس طرح نماز کا حکم ہم پر فرض ہے نماز پڑھنا، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا ہم پر فرض ہے، جس طرح جس کے پاس مال ہو حج کرنا فرض ہے، جس طرح اللہ نے جس کو مال عطا کیا اس کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح اس امت پر یہ چیز بھی فرض کی گئی ہے کہ ہم امر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کا حکم لوگوں کو کرتا رہے اور بری باتوں سے روکتا رہے۔ بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی گھر والیوں کو حکم کرے کہ نماز ادا کرے، آپ نیکی کا حکم کرے۔ بتائیے کوئی اس دھرتی میں ایسی بھی ماں پیدا ہوئی ہے، کوئی ایسی اس دھرتی میں کوئی ایسی بہن بھی پیدا ہوئی ہے، کوئی ایسی دھرتی میں کوئی ایسی عورت پیدا ہوئی ہے جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے پاکیزہ مبرہ منزہ ہو؟ کوئی ایسی دھرتی میں کوئی ایسا عورت پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ملا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارے آقا اور نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہے کہ وہ نماز کو چھوڑنے والی ہوگی؟ ہرگز نہیں، بلکہ قرآن تو ان کے بارے میں کہتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبیوں کی بیویاں، اے نبیوں کے ازواج مطہرات، یاد رکھو تم دنیا کی عورتوں کی طرح عورت نہیں ہے۔
قرآن تو خود گویا ہے، قرآن تو خود ان کی پاکیزہ اعلان کر رہا ہے، ان کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے، اس کے مطہرات کا اعلان کر رہا ہے کہ تم دنیا کی عورت کی طرح نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچائیے اور اپنے اہل عیال کو بھی، گھر والے کو بھی، خاندان کو بھی، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ خاندان والے کو بھی بچائیے۔ قرآن تو صاف طور پر اللہ کے رسول کو حکم کر رہا ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے۔ حالانکہ ایسا تصور اور خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے رسول کے گھر والی نماز ادا نہ کرتی ہو، بلکہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر والی کی نماز کی طرح آج پوری دنیا کی عورتوں کی ایک نماز بھی اس طرح نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول کو حکم کیا جا رہا ہے کہ آپ نماز کا حکم کریے، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچائیے۔ سوچنے کی چیز ہے، آخر یہ کیا چیز ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ ہمارے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ کے گھر والی کو جو پاکیزہ مطہرہ ہے، مبرہ ہے، ہر چیز سے پاک ہے، تب بھی اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نماز کا بھی حکم کریے اور آگ سے بھی بچائیے۔ بات اصل اس سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم اس بات سے ملتا ہے کہ ہم بھی نیکی کا حکم کرتے رہے، ہم بھی برائی سے روکتے رہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیے تو ہم پر تکلیفیں آئے گی، ہم پر مصیبتیں آئے گی اور لوگ آزمائش اور ابتلا میں مبتلا ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا، ہم نے اچھی باتوں کو حکم کرنا چھوڑ دیا، ہم نے بری باتوں سے روکنا چھوڑ دیا۔ آج ہمارے گھر والے، آج ہمارے نگراں میں جو لوگ ہیں، ہم ان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ گناہ ہے۔ آج بتائیے، ہمارے گھر میں ہر فرد بشر کے پاس، ہر فرد کے پاس، ہر لڑکے کے پاس، ہر لڑکیاں کے پاس موبائل ہے، وہ گناہ میں مبتلا ہے۔ ایک طرف باپ بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف ماں بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرف بہن بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرف بھائی بیٹھا ہوا ہے، اور چاروں کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ کوئی کسی فلم میں لگا ہوا ہے، کوئی کرکٹ میں لگا ہوا ہے، کوئی گانا میں لگا ہوا ہے، کوئی بجانے میں لگا ہوا ہے، لیکن ایک باپ کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بھی گناہ ہے، میری اولاد جو کر رہی ہے وہ بھی گناہ ہے۔ ایک بھائی کے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ میری بہن جو موبائل استعمال کر رہی ہے، گانا سن رہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکر فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ یاد رکھو تمہارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے روک دے۔ من رأى منکم منکر فلیغیر بیدہ، استطاعت ہو، طاقت ہو، اللہ نے طاقت دیا ہو تو اس کو ہاتھوں سے روک دے۔ اگر یہ بھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو یاد رکھو فبلسانی، اپنی زبان کے ذریعے روک دو، زبان سے اس سے کہو کہ دیکھو یہ برا ہے، اس کام سے رک جاؤ۔ اگر یہ بھی تمہارے اندر طاقت اور صلاحیت نہیں تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فبقلبی، اپنے دل میں تو اس کو برا ضرور مانو۔ وذالک اضعف الایمان، اگر کوئی شخص اتنے دل میں بھی اس کا خیال نہیں آتا کہ گناہ کرنے والا گناہ کر رہا ہے اور ہم اس کو روک نہیں رہے، تو یاد رکھیے وذالک اضعف الایمان، اس سے کم درجہ کے ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر، یہ ایسی صفت اور ایسا کام ہم کو دیا گیا ہے کہ اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہم ہماری نسل بچ جائے گی، ہمارے خاندان بن جائیں گے، ہمارے کنبہ بچ جائیں گے۔ یہ ایسا کام اللہ نے ہمیں سپرد کیا ہے۔
بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم کر کے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریے، اس بات کی طرح ہم کو ترغیب دی گئی ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہو اس کو بھی نماز کے لیے کہتے رہیے، کیونکہ ازواج مطہرات نماز پڑھا کرتی تھی، نماز کی پابندیاں تھی، ولیات تھی، کامل ولیات تھی، لیکن اللہ کے رسول کو اس بات کا حکم کرنا کہ نماز ادا کرو، اس بات کی طرف ہمیں غمازی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ ہم بھی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی نماز کی ترغیب دیتے رہیں، کیونکہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تاکہ اس کو ہمیشہ ذہن میں متنبع رہے۔ ایک آدمی ایک کام جب کرتا رہتا ہے، مسلسل کرتا رہتا ہے، تو اس کے دل و دماغ میں کچھ باتیں آ جاتی ہے، اچانک وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ اچھے نمازی کو دیکھیں گے آپ کہ نماز پڑھتے پڑھتے اچانک نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ پکے نمازی کو بھی نماز کا حکم کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک استاد ہے، جب استاد کسی بچے کو پڑھاتا ہے اور بچے کو یاد بھی ہو جاتا ہے، تنبیہ اس بات کا تنبیہ کرتا ہے اور اسے اس بات کا یاد دہانی دلاتا ہے کہ دیکھو قرآن پاک تم نے جتنا یاد کیا ہے وہ رمضان المبارک میں جانا ہے تمہیں گھر، لیکن وہاں جا کر اس کو دوہراتے رہنا، اس کا بار بار دور نکالتے رہنا۔ آخر استاد کو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ قرآن تو یاد ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر تمہیں قرآن تو یاد ہے، تم نے اس کو چھوڑ دیا، بھول جاؤ گے۔ اور ایک بچہ ہے جو کسی گناہ میں لگا ہوا ہے اور اس کو کسی باپ نے شفقت کے طور پر یہ کہا کہ اس گناہ کو چھوڑ دو، اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، پھر بھی باپ کہتا ہے کہ دیکھو اس گناہ کو مت کرنا، پھر بچہ کہتا ہے کہ مجھ کو کیوں کہہ رہے ہیں، میں تو سمجھ چکا ہوں، لیکن باپ کہتا نہیں، شفقت کے طور پر تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یاد دہانی رہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر والیوں کو نماز کا حکم کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بھی دین کی باتیں بتا دیا کرو۔ اگر ہم دین کی باتیں نہیں بتائیں تو یاد رکھیے یہ ایک ایسا شعبہ ہے، اس کو چھوڑنے سے ہم وحی کے برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن بولنے کا کچھ طریقہ ہونے چاہیے، بولنے کا کچھ انداز ہونے چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ غیر کو دعوت تو دور کی بات، جب ہم اپنے کو دعوت دینے جا رہے ہیں تو ہمارا تکلم، ہمارا طرز بیان، ہمارا بولنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر طعن و تشنیع موجود ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے دل کو جھنجھوڑنا مقصود ہوتا ہے، کہ اس کو اندر اس کو چڑھانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے کہ نمازی نہیں پڑھتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، بلکہ دوسرے نبی کی بھی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کو بچ جاؤ، تو فرمایا وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، کہ تم بات کرو تم دونوں تو نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ حالانکہ فرعون کیسا شخص تھا جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، تب بھی اللہ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ قولا لجنا، کہ نرم گفتگو کرو اس کے بعد جا کر۔ یہ نبیوں کو حکم ہے، تو ہم شما کیا حال ہونی چاہیے، ہمارا طرز کلام کیا ہونی چاہیے، سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر نے عجیب عجیب انداز میں لوگوں کو سدھار دیا ہے، شریعت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس کچھ لوگ آیا کرتے تھے، ان میں سے ایک ایسا بھی شخص تھا جس کے پاجامہ لنگی ٹخنے کے نیچے رہا کرتا تھا۔ کسی نے کہا حضرت آپ کے دربار میں آتا ہے، آپ کے پاس حاضری ہوتا ہے، اس کا یہ حال ہے کہ پاؤں کے ٹخنا کے نیچے اس کا پاجامہ لٹک رہا ہے۔ حضرت نے کچھ نہیں فرمایا۔ بعد میں جب لوگ چل گئے اس کو روکا، وہ سمجھا کہ آج میرا گت لکھ لیے، آج میرے بری حالت ہوئی ہے، آج حضرت نے ہمیں روک لیا ہے۔ لیکن حضرت نے فرمایا دیکھو
آج میری صورتحال یہ ہے کہ میں بھی پائجامہ پہنتا ہوں, میرا پائجامہ بھی نیچے چل جاتا ہے. ایک کام کرو, میں کھڑا ہوتا ہوں, میرا پائجامہ دیکھو کہیں نیچے نہ چل گیا ہوں, تم مجھے بتا دینا, میں اوپر کر لوں گا. اسی درمیان میں حضرت نے بہت سارے حدیثیں بھی سنا دی کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار, کہ جس کا پاجامہ ٹخنے کے نیچے یا لنگی پینٹ کچھ بھی ٹخنے کے نیچے ہوگی اس کو وہ حصہ جہنم میں جلے گا. اس درمیان میں وہ سمجھا ہی رہے تھے, وہ اچانک سمجھ گیا کہ حضرت مجھے ہی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں, پیر میں گر گیا. بولا حضرت آپ کہاں سے, آپ کی کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ غلطی تو میری ہے کہ میرے پائجامہ ٹخنا کے نیچے. یہ اکابر کی زندگی کہ بولنے کا انداز بھی اس طرح ہوا کرتا تھا کہ لوگ سمجھ جایا کرتے تھے لیکن برا بھی نہیں لگتا تھا. آج ہمیں بھی یہی حکم ملا ہے کہ ہم بھی بات کریں, ہم بھی لوگوں کو سمجھائیں, لیکن انداز گفتگو اختیار کریں, اچھا انداز اختیار کریں. اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے, یاد رکھیے حرمت برکت الوحی, کہ ہم وحی کے برکت سے محروم ہو جائیں گے. آج بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ قرآن کو جاننے والا, حدیث کو جاننے والا, لغت کو جاننے والا, تفسیر کو جاننے والا, لیکن وہ عمل سے خالی ہے. اس کی وجہ وہی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا امر بالمعروف چھوڑ دو گے, نہی عن المنکر چھوڑ دو گے, تو یاد رکھو وحی کی برکت یعنی قرآن کا وعدہ وعید تمہارے دلوں سے نکل جائے گا. تمہارے اندر خوف و خشیت نہیں رہے گا, تمہارے اندر ڈر نہیں رہے گا. آج امت کا حال یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں, جان رہے ہیں, لیکن عمل سے خالی ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز فرمائی, وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ. مختصر بتا دوں ورنہ یہ بھی رہ جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر امت آپس میں گالم گلوچ کرنے لگے, آپس میں لوگ لڑائی بھیٹ کر کے گالیاں دینے لگے, تو یاد رکھو اللہ کی نظر سے گر جائے گی. آج صورتحال دیکھ لیجئے, نظر دوڑا لیجئے کہ مسلمانوں کے اندر, مسلمانوں کے بچوں کے اندر جب زبان کھولتا ہی ہے, گم کھولتا ہے, تو وہ گالیاں سے شروع کرتا ہے. اس کا صبح ہو رہی ہے تو گالی سے, سو رہا ہے تو گالی سے. تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم اللہ کی نظر سے نہیں گریں گے. جب ہم اللہ کی نظر سے گر جائیں گے تو اللہ کی نگرانی سے نکل جائیں گے, اور جب ہم اللہ کی نگرانی سے نکل جائیں گے تو ہمارے اوپر مصیبتیں آئے گی, تکلیفیں آئے گی, ہم مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. آج پوری امت کا جو حال ہے, آج ہماری ہی وجہ سے دار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم, کہ جو بھی مصیبت, تکلیفیں اور خشکی ظاہری طور پر آ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھ کا کارنامہ ہے, تمہارا ہی کارنامہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپس میں گالی گلوچ سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.